شیطانی وسوسہ ہے، یہ ایک شیطان کی چال ہے۔ یقیناً اہل حدیث سیدنا حسنین کریمین، ان کی شان، ان کا مقام و مرتبہ، ان کی عزت و عظمت، ان کی شان و شوکت، ان کی رفعت و بلندی، اللہ کے فضل و کرم سے جہاں ہم سیدنا ابوبکر صدیق کا تذکرہ کرتے ہیں، عثمان ذی النورین، علی المرتضیٰ اور دیگر صحابہ اکرام، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر صحابہ اکرام کا جہاں تذکرہ ہے، وہاں حسنین کریمین کا تذکرہ کیے بغیر بھی ہمارا عقیدہ پورا نہیں ہوتا۔ حسنین کریمین اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لذت جگر، سیدۃ نساء العالمین، جہانوں کی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بیٹے ہیں۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ اس لحاظ سے بھی کرنا ضروری سمجھتا تھا کہ رمضان محرم الحرام کے مہینے میں 10 محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوئی۔ یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس حوالہ سے آپ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ سماعت فرمایا۔ آج انشاءاللہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد گرامی کا نام تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام تھا ابی طالب۔ ابو طالب کے والد کا نام تھا عبد المطلب۔ عبد المطلب کے باپ کا نام تھا ہاشم۔ ہاشم کے باپ کا نام تھا عبد مناف۔ عبد مناف کے باپ کا نام تھا قصی۔ ان کے باپ کا نام تھا کلاب القرشی۔ یہ آپ کا نسب ہے باپ کی طرف سے، اور ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور سیدہ فاطمہ ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ 4 ہجری کو پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ سارے بولیں، 4 ہجری کو پیدا ہوئے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شعبان کا مہینہ تھا جب پیدا ہوئے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کو خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، گھر گئے اور جا کے اپنی بیٹی کو ملے، مبارکباد دی، پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قطیہ بتمرات ایک کھجور منگوائی گئی، فلاح کہا بیری کے ہی، آپ نے اسے اچھی طرح مسلا، اپنے منہ کے اندر اسے چبایا، چبانے کے بعد پھر آپ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی جو ہے وہ گڑتی دی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں اذان کہی، اور وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے محبوب علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں دن ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھا۔ نام کس نے رکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَعَقَّ عَنْهُ بِشَاتَيْنِ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکریاں کی عقیقہ کیا۔ پھر آپ نے
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا. اس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نواسا اللہ کے فضل و کرم سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بیٹھتے رہے. دونوں بھائی حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے نانا کی محبتیں اس قدر سمیٹتے رہے اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعائیں بھی لیتے رہے. اور صغار صحابہ کرام میں سے یعنی جو صحابہ کرام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوٹی عمر میں دیکھا، ابھی وہ چھوٹے ہی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو اس وقت چھوٹے تھے. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُمَا رِحَانَتَا یا حسن اور حسین یہ دو میرے پھول ہیں. یہ کیا ہیں؟ ایک شان وہ ہے جو رسول اللہ نے بیان فرمائی، ایک شان وہ ہے جو ذاکر بیان کرتا ہے، ایک شان وہ ہے جو کوئی نعت خواں کوئی قصیدہ پڑھنے والا وہ بیان کرتا ہے، ایک شان وہ ہے جو کوئی خطیب اپنی خطابت کے رنگ میں بیان کرتا ہے، ایک شان وہ ہے جو شان محمد کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل حدیث کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم سب سے پہلے صحابہ کرام کی شان کو قرآن سے بیان کرتے ہیں اور قرآن سے بیان کرنے کے بعد پھر صاحب قرآن کی زبان سے بیان کرتے ہیں. ادھر ادھر کی لفاظی پکڑ کر، ادھر ادھر کے قصیدے پکڑ کر، ادھر ادھر کے شعر پکڑ کر ان کی شان کو بیان کرنا اور لوگوں سے دادے تاثیر وصول کرنا یہ ہمارا نظریہ ہماری سوچ نہیں ہے. الحمدللہ ہم وہ شان بیان کرتے ہیں جو اتھینٹک ہے، جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور جو شان ساری کائنات کے سردار نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شان بیان فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، لوگوں سنو یہ میرے دو پھول ہیں، دونوں میرے پھول ہیں، اور جب مجھے محبت پیار شفقت الفت کرنے کو دی جاتا ہے میں ان دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہوں اور ان کو سونگتا ہوں، میرا رب مجھے ان سے خوشبو عطا کرتا ہے. اس سے بڑھ کر ان کا مقام کیا ہے؟ میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے ممبر کے اوپر چل لگا ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور فدخل الحسن والحسین علیہما ثوبان احمران، مسجد نبوی کے مین گیٹ سے دونوں بچے مسجد نبی کے اندر داخل علیہما ثوبان احمران، دونوں کے اوپر ہی سرخ رنگ کے کپڑے تھے. فیاسرانی، دونوں بچے گرتے گرتے اپنے نانا کی طرف ممبر کی طرف پڑھ رہے ہیں اور صحابہ کرام بھی ان کو جگہ دے رہے ہیں. صحابہ کرام بھی ان کو جگہ دے رہے ہیں، رستہ دے رہے ہیں. جب بار بار گر رہے تھے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام دونوں بچوں کو دیکھ کر نہ رہ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، نیچے اتر کر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام گئے. اراد ان يرفعهما واخذهما بيده فوضعهما وضعا رفيقا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ایک بیٹے کو ایک طرف اٹھا لیا، دوسرے بیٹے کو دوسری طرف اٹھا کے میرے محبوب ممبر کے اوپر جلوہ کر
لوگ آپ خطبہ دے رہے ہیں، منبر پہ کھڑے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں، اور ساتھ آپ نے قرآن کی ایک آیت کریمہ پڑھی، انما اموالکم واولادکم فتنہ، لوگوں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ جب یہ دونوں بچے آ رہے تھے تو مجھ سے فلم یصبر النبی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبر نہ کر سکے امام ھذا المنظر، اس منظر کے سامنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے اترے اور جا کے بچوں کو پکڑا۔ یہ محبت کا عالم تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر نہ کر سکے، آپ نے جا کے دونوں بچوں کو اٹھایا اور اٹھا کے پھر آپ منبر پہ خطبہ دینے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ مال اور اولاد کی محبت ہے، اور لوگوں مال اور اولاد انسان کے لیے آزمائش ہے، مال اور اولاد انسان کے لیے آزمائش ہے۔ اور ساتھ آپ نے ایک مسئلہ اور بھی حل کیا، آپ نے فرمایا بشر من البشر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمانے لگے میں بھی ایک بشر ہوں، میں بھی ایک بشر ہوں۔ جو کہتے ہیں نبی نور ہے، نہ قرآن کا یہ عقیدہ، نہ محمد کریم کی حدیث کا یہ عقیدہ، نہ صحابہ اکرام سے یہ عقیدہ ملا، پتہ نہیں یہ عقیدہ ان لوگوں نے کہاں سے لے لیا، جو نور کی رٹ لگائے رکھتے ہیں، اور جن کو نہ پڑھنے میں بشر کہیں ملتا ہے نہ سننے میں بشر کہیں ملتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کان سننے سے قاصر ہیں، آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہیں، دماغ سوچنے سے قاصر ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں بھی بشر کا لفظ استعمال کیا، پھر آپ ایک موقع پہ بھول گئے اور وہاں بھی آپ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، اے میرے صحابہ میں ایک بشر ہوں تمہاری مثل، انسا کما تنسونا، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، فاذا نسیت، جب میں بھول جاؤں فذکرونی، مجھے یاد دلا دیا کرو۔ یہ عقیدہ قرآن کریم سے بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ بشر تھے، میرے محبوب کی حدیث سے بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ بشر۔ تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں بچوں سے آپ کا پیار تھا، آپ کی محبت تھی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا منہ، حسین منی وانا من حسین، حسین میرے سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس بندے سے محبت کرے جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے، جو حضرت حسین سے محبت کرتا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے کہ اللہ جو میرے اس نواسے حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرے، اے عرش کے مالک تو عرش مولا سے محبت کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رب کی محبت کے حصول کے لیے حسنین کریمین کی محبت بھی ضروری ہے۔ اگر رب کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، لوگوں اگر تم رب کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں رسول اللہ کی اتباع اور فرما برداری ضروری ہے۔ اگر تم رب کے محبوب بننا چاہتے ہو پھر محبوب کی زبان نبوت سے نکلی ہوئی دعا، اللہ جو حسین سے محبت کرے آسمانوں سے تو مجھ سے محبت کر۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ میرے محبوب نے حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کے لیے دعا فرمائی ہے، اور جس کے دل میں محبت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، قیامت کے دن اسے رب ذوالجلال کی محبت نصیب ہو۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، محبت کا انداز بھی ہو جو محمد رسول اللہ کی اتباع میں ہے۔ محبت ہو اور اس طرح جس طرح رسول اللہ سے ثابت ہے۔ اگر کوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجت روا کہے، مشکل کشا کہے، تو یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
محبت ہے؟ یہ ان سے محبت کا انداز نہیں ہے۔ اور پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جواد نقوی کی، اس نے باقاعدہ اعتراف کیا ہے۔ لوگ یہ بات سادہ اور کمزور لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شیعت کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے۔ میں ممبر رسول پہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں، شیعہ حسنین کریمین کا محب نہیں ہو سکتا۔ شیعہ ہو، رافضی ہو، حسنین کریمین سے محبت کرنے والا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جواد نقوی نے اس ویڈیو کے اندر اعتراف کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ کہتا ہے ان کو شہید کرنے والے ہم لوگ خود ہیں۔ کن لوگوں نے شہید کیا؟ کوفہ میں کون تھے؟ کوفی لا یوفی، کوفہ والے وفا کرنے والے خود بلایا، محبتوں کے دعوے کیے، کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ رہیں گے، بلایا، بلانے کے بعد غداری کی، بلانے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اسلحہ نکال لیا، اور رب ذوالجلال والاکرام نے ان لوگوں کو یہ سزا دیا کہ تمہاری نسل بھی تا قیام قیامت پیٹتی رہے گی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے ایسے ہو سکتے؟ ایسے نہیں ہو سکتے۔ حسین کون تھے؟ رسول اللہ کے تابع دار تھے، اللہ کے نبی کے فرما بردار تھے۔ کیا شیعت کا جتنا عقیدہ ہے اور جتنے ان کے افعال قبیحہ، یہ ماتم ہے، یہ تازیہ ہے، یہ لوہا ہے، یہ زنجیر زنی ہے، یہ پیٹنا ہے، کیا ان میں سے کوئی ایک کام بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ہے؟ کیوں نہیں؟ کوئی شیعہ تاریخ اسلام میں، تاریخ اسلام جب سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، قرآن چڑھے، علم سیکھا، اس وقت سے لے کر موت تک ثابت کر دے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوحہ کیا ہو، تعزیہ کیا ہو، یہ سارے کام کیے، یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام ہے۔ الحمدللہ یہ بھی شرف اگر کسی کو حاصل ہے اہل حدیث کو ہے کہ اہل حدیث حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان اور ان کا مقام و مرتبہ اسی طرح ہی مانتے ہیں جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور جس کے تابعدار حسنین کریمین تھے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی اسی ہستی کے تابعدار ہیں، اور اس ہستی کا نام اس پہ گرامی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ملتی شہادت کا وقت قریب ہوا تو اپنے جتنے افراد وہاں موجود تھے ان سارے افراد کو بٹھا کے سمجھایا کیا تھا کہ میرے اوپر رونا نہیں، بے صبری نہیں کرنی۔ یہ کس کا درس تھا؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ میں آج بھی لکھا ہوا۔ جاتے ہوئے آخری جو کلمات تھے، آخری جو مجلس تھی، اس مجلس کے یہ الفاظ تھے، عورتوں کو یہ سمجھایا، میں اگر فوت ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، قتل کر دیا جاؤں تو میری میت کے اوپر لوہا نہیں کرنا، رونا نہیں، بیت نہیں ڈالنے، کیونکہ میں نے محمد رسول اللہ کی حدیث سنی ہے، پڑھی ہے، کائنات کے امام نے اور میرے نانا نے، فاطمہ کے باپ نے یہ اعلان کیا تھا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جس نے لوہا کیا، جس نے سینہ کو پیٹی، جس نے رخساروں کو پیٹا، جس نے سینے پہ تھپڑ مارے، جس نے گریبان چاکیے، جس نے جہالت کے بین ڈالے، فلیس منا، اس کا محمد رسول اللہ سے دور کا بھی واسطہ تعلق نہیں ہے۔
اور میں نے اپنے نانا سے جو کچھ سیکھا آج تمہیں بتلا کے جا رہا ہوں دنیا سے. سنو میرے نانا کا دین یہ ہے. اے زینب نا روحی منو جے میں ماریا جاواں. اے زینب نا روحی منو جے میں ماریا جاواں. اگر مجھے شہادت کی موت مل جائے تو اس پہ رونا, کیونکہ شہادت کی موت اللہ کا فضل ہے. شہادت کی موت اللہ کا کرم ہے. شہادت کی موت اللہ کی رضامندی ہے. شہادت کی موت اللہ کی جنت کا ذریعہ ہے. شہادت کی موت میں تو صحابہ سوال کرتے تھے, رو رو کے سیدنا عمر کی دعا نہیں سنی آپ نے پچھلے خطبے میں؟ اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ تجھ سے شہادت کی موت کا طلبگار ہوں. اللہ اپنے بندے کو شہادت کی موت عطا. اور میرے محبوب نے جب عہد کا اعلان کیا, ایک گھر کے اندر جھگڑا پڑا ہوا ہے. نوجوان بیٹے کہتے ہیں ہم نے جہاد کے لیے جانا ہے, باپ کہتا ہے میں نے جہاد کے لیے جانا ہے. بوڑھا باپ عمر بن جموع ایک کان سے معذور اپنے بیٹوں کو لیے محمد رسول اللہ کے کشانہ اطہر پہ پہنچتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول میں میدان کارزار میں دشمن کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں, شہادت کی موت کا طلبگار ہوں. یہ تو جوان ہے, یہ پھر بھی موقع مل جائے گا. میں بوڑھا ہوں, جی یہ چاہتا ہے اپنے بڑھاپے کو اور زندگی کے گناہوں کو شہادت کی چادر میں لپیٹ کے اپنے اللہ کے حضور دے دوں, تاکہ میرا رب میرے بڑھاپے کی شہادت کو دیکھ کر میری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ مجھے جنت کے داخلے عطا فرما دے. محبوب یہ میرے دل کی طرف اور تمنا ہے میرے بچوں کو سمجھائیں. آپ نے بچوں سے پوچھا, بچے اپنے جواب دے رہے ہیں, اپنے جناب بچے اپنا جو ان کا جذبہ ہے, جو ان کا فضلہ ہے وہ پیش کر رہے ہیں. میرے محبوب نے فرمایا عمر بن جموع کے بیٹوں سے جانے دو, تم گھر چلے جاؤ, بوڑھے عمر بن جموع کو جانے دو. پھر گئے لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر لیے. میرے محبوب نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ, مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لقد رأیتہ یدع الجنۃ بعرجتہ, میں نے عمر بن جموع کو دیکھا ہے, عمر بن جموع لگڑاتا ہوا اللہ کی جنت میں چلتا جا رہا ہے. وہ تو شہادتوں کے سوال کرتے تھے, رو رو کے شہادتیں مانگتے تھے, اور شہادتوں پہ رونا, بین ڈالنا, سینہ کو بھی کرنا, زنجیر زنی کرنا, تازیے نکالنا, دین اسلام کا یہ نظام نہیں ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ جاتے ہوئے یہ کہہ کے گئے, مجھے رونا پیٹنا نہیں, کیونکہ میرے نانا کا دین اس کی اجازت دیتا نہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا, لوگوں ہذان ابنایا و ابنا ابنتی, یہ دو میرے بیٹے میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اللہم انی احبہما, اے اللہ میں محمد رسول اللہ ان دونوں بچوں سے محبت کرتا ہوں. فاحبہما, اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر. کون دعا کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہا ہے, اللہ میں ان بچوں سے محبت کرتا ہوں, یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا, اے اللہ قیامت تک جو ان دونوں حسن اور حسین سے محبت کرے, میں تیرا رسول تیرے سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے. اللہ کے محبوب بندہ بننے کے لیے حضرت حسین کریمین کی محبت ضروری ہے. رسول اللہ کی اتباع, اللہ کے نبی کی فرما برداری اور اہل بیت سے محبت. اور یاد رکھو کچھ لوگوں نے اہل بیت صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسنین کریمین اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بس یہ اہل بیت ہے. ماں عائشہ کہاں جائیں گی؟ دیگر امہات المومنین کا تذکرہ کس نے کرنا ہے؟ لوگ کہتے ہیں صرف یہی اہل بیت ہے. انشاءاللہ میں بتدریج اہل بیت کا مسلسل تذکرہ کروں گا انشاءاللہ, اور بتلاؤں گا کہ اہل بیت کون کون ہیں, راز و ذکر کس قدر اس میں
کذب بیانی اور جھوٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے. اور پھر رافضیت کے کچھ پیروکار مرزا جہمی کی شکل میں، وہ بھی صحابہ کرام اور وہ بھی اہل بیت کے حوالہ سے اہل بیت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گستاخی بھی کرتے ہیں اور ان کو اہل بیت میں سے بھی نہیں مانتے. میرے عزیزو انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ یہ تذکرہ کروں گا اہل بیت کا بھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرنے والا ہو اللہ تو اس سے بھی محبت کر. کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے. ایک وقت تھا کہ صحابہ کے لیے محبوب نے دعائیں کی. کہیں آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی، کہیں آپ نے انس بن مالک کے لیے دعا کی، کہیں آپ نے عبد الرحمن بن عوف کے لیے دعا کی. لیکن قربان جاؤں قیامت تک آنے والی امت محمدیہ کے افراد کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم باب اور ایک عظیم دروازہ کھول دیا ہے رسول اللہ کی دعائیں لینے کا. لوگوں اگر محمد رسول اللہ کی دعائیں لینا چاہتے ہو پھر حسنین کریمین سے محبت کرنا شروع کر دو. اللہ تمہیں اپنے محبوب کی دعاؤں کا مستحق بنا دے. اللہ کے نبی کی دعاؤں کے مستحق ہے. اللہ کے نبی کی پھر دعا کیا ہے؟ اللہ جو حسنین سے محبت کرے اللہ تو عرش اللہ سے اس کے ساتھ محبت کر. اور قربان جاؤ صحابہ کرام کے حضرت حسین سے کیسی محبت. ایک دفعہ ایک جنازے میں شریک تھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آئے اور آنکھوں میں آنسو ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے حضرت حسین کے کپڑوں پہ مٹی لگی ہوئی تھی، اس کو جھاڑنا شروع کر دیا، پاؤں کو صاف کرنا شروع کر دیا. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ابو ہریرہ فرمانے لگے حسین تجھے نہیں معلوم، تجھے نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے نانا نے آپ کی عظمت اور شان اور مقام کیا بیان کیا ہے. اللہ کی قسم اگر لوگوں کو پتا چل جائے حسین کی محبت کیا ہے، اگر لوگوں کو علم ہو جائے حسنین کریمین کا مقام مرتبہ دین اسلام میں کیا ہے، سنو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں لوگ اپنے کندھوں سے اطمینان اٹھا رہے ہیں. لوگ تمہیں اپنے کندھوں پہ سوار کر کے لیے پھریں، لوگ تمہاری سواریاں بنتے ہیں. یہ تمہارا مقام و مرتبہ ہے جو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے بیان کیا. اور ایک دفعہ یمن سے کچھ لے آئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اولادوں کو پہنایا، صحابہ کے بچوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے بچوں کو حضرت عمر کھلے پہنا رہے ہیں. یہ جو عربی جبے ہوتے ہیں جبے پہنا رہے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسن دونوں وہ بھی صغار صحابہ کے ساتھ تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا ما یسرہ للحسن والحسین ولم یکن فی ذالک ما یسرہ للحسن والحسین، فرمانے لگے یہ جتنے جبے پڑے ہوئے ہیں، یہ جتنے حلے پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک حلہ بھی مجھے ایسا نظر نہیں آتا جو حسنین کریمین کے لائق ہو، جو ان کے شایان شان ہو، کہ میں ان کو زیادہ تنگ نہیں کیا جتنے تھے دیگر صحابہ کے اولادوں کو پہنا دیا. ثم ارسل الى الیمن، پھر یمن کی طرف ایک بندے کو باقاعدہ بھیجا، جاؤ حسنین کریمین کے لیے بہترین دلہے بنوا کے لے کے آؤ. اور اللہ کی قسم فقوتیا بالکسوۃ لہما ثم قال الان طابت نفسی. پھر یمن سے حلے باقاعدہ اسپیشل بن گیا ہے. وہ حلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ان کو زیب تن کیے اور پہنا کے بچوں کو دیکھ دیکھ کر سیدنا عمر بن خطاب ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں الان طابت نفسی، لوگوں اب میرے دل کو سکون پہنچا ہے، اب مجھے اطمینان آیا ہے، اب مجھے سکون آیا ہے. یہ جبے ہیں جو ان کو خوبصورت رکھتے ہیں، یہ جبے ہیں جو ان کے شایان شان ہے، یہ جبے ہیں جو ان بچوں کو
خوبصورت لگتی ہے، پہلے ان کے شیان شان، اتنی محبت اور قربان جاؤں صحابہ کی محبتوں پر۔ ایک دن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر بھی تو صغار صحابہ میں سے تھے، عبداللہ ابن عمر آئے آ کر کہنے لگے ابو جی آپ نے میری سیلری کم لگائی ہے اور حضرت حسین کی سیلری زیادہ لگائی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس کا باپ اللہ کے نبی کو تیرے باپ سے زیادہ محبوب تھا، اس کا باپ تیرے باپ سے اللہ کے نبی کو زیادہ محبوب تھا، لہذا میں اس وجہ سے اس کا ماہانہ وظیفہ زیادہ لگا رہا ہوں، عبداللہ آپ کا وظیفہ کم لگا رہا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام کو سے محبت نہیں تھی، اللہ لعنت کرے ایسے لوگوں پر جو صحابہ کرام کے درمیان دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو صحابہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ جیسا عظیم آدمی سیدنا حسین کی پاؤں صاف کر رہا ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے ابو ہریرہ کون ہے؟ سید المحدثین کا لقب پایا ہے، کاشانہ نبوت سے سید المحدثین کا لقب پایا ہے، 5374 حدیثوں کا راوی، سارے صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ رسول اللہ کے حدیثوں کو یاد کرنے والا، محدثین کا سردار، قیامت تک آنے والے حدیث کو بیان کرنے والے محدثین کا سردار، قیامت کے دن میرے ابو ہریرہ ہوں گے، اللہ کی قسم وہ ابو ہریرہ حسین رضی اللہ عنہ کے منہ صاف کر رہے ہیں۔ اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ ساتھ کہتے ہیں لیکن لوگوں کو تمہارے مقام مسئلے کا پتہ چل جائے، لوگ تمہیں اپنے کندھوں سے نیچے نہ اتاریں۔ ایسی محبت کون کرتا ہے؟ لاؤ کچھ ثابت کرو ایسی محبت کرنے والا، جیسی حسنین کریمین سے محبت صحابہ کرام کی محبت۔ اللہ، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس قدر عاجز، اس قدر اپنے اندر انکساری پیدا کرنے والے تھے۔ ایک دفعہ کچھ مساکین غربا بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزران ہوا، تو ان مساکین نے حضرت حسین سے کہا یا ابن رسول اللہ ہلم، اے اللہ کے رسول کے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کچھ کھا لو۔ بڑے لوگ بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں، کمزور مارے مسکین غریب ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا لوگ نفرت کرتے ہیں۔ اسے مزدور دے نال بیٹھ کے کھانا، مزدوری کردہ بندہ آپ سے بڑی کارخانے چ کام کردا پیا، کالے ہوئے نے بلیک ہوئے نے، اسے تے کھانا کھانا شروع کر دیندے ہاتھ دھو کے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار ان پر بیٹھ کے کھانا۔ اللہ کی قسم حسین تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے ہلم، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھا لو۔ حضرت حسین بیٹھے ساتھ ان غرباء مساکین کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ سبق کہاں سے لیا ہے؟ کہاں سے یہ درس لیا ہے؟ اپنے نانا سے یہ درس لیا ہے، جس نانا کی خلوت کی دعا میں یہ دعا ہوا کرتی تھی اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکینی والی زندگی عطا فرما، اللہ مسکینی والی زندگی دے، مسکینی پہ موت دینا، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ ہی مجھے میدان محشر میں عطا۔ اور یہ مزدور کمزور ماڑے لوگ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان من عباد اللہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں لباسہم ترسن رؤوسہم درسن، سروں میں مٹی پڑی ہوتی ہے، کپڑے گندے گدرے کپڑے، میلے کچائے کپڑے، لیکن اللہ کے قریب کتنے ہوتے ہیں؟ لو اقسموا علی اللہ لابرہم، اللہ کو قسم دے دے تو اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیتے ہیں۔
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد جانے لگے تو فرمانے لگے اب تم بھی آؤ میرے گھر میں آ کے میرے ساتھ بیٹھے. سارے مسکینوں کو ساتھ لیا, گھر لے گئے, دسترخوان لگایا, کھانا بنوایا, وہاں کھانا کھلایا اور فرمانے لگے ان اللہ لا یحب المستکبرین. لوگوں سنو, کمزور مارے لوگ ان سے نفرت کرنا یہ میرے محبوب کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کی قسم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درس دیا کہ یہ میں نے اپنے نانا سے سیکھا ہے اور میرے نانا نے یہ درس دیا کہ لوگوں غرباء اور مساکین کے ساتھ محبت کرنے والے قیامت کے دن رب ذوالجلال والاکرام اللہ ان سے محبت کرے گا. اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر لے گئے, ان کو پر تکلف کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد پھر ان کو ہدایات دیے, تحفے دیے, پھر ان کو اپنے گھر سے الوداع کیا. اس قدر عاجزی, اس قدر انکساری تھی ان لوگوں کے اندر. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ وہ عظیم صاحبزادے ہیں کہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں فرمائی ہیں, اتنی دعائیں. اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 ہجری کو فوت شہید ہوئے 10 محرم الحرام کو, اور ٹوٹل عمر کتنی پائی؟ ہاں جی, کتنی عمر پائی؟ 56 سال عمر بنتی ہے. کتنے سال؟ 56 سال عمر پائی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور 56 سال کی عمر میں جامع شہادت نوش کیا کربلا کے میدان کے اندر, اور رب ذوالجلال والاکرام نے ان کے تذکرے قیامت تک باقی رکھنے ہیں انشاءاللہ. اور جو لوگ ان کی شان میں غلو کرتے ہیں وہ بھی دین اسلام کی جو معتدل مزاج ہے, معتدل نظام ہے, اس سے ہٹے ہوئے ہیں. ہم نام کی شان میں غلو کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی شان اور ان کی عظمت میں تنقید کرتے ہیں, نہ کرنے کی انشاءاللہ اجازت دیں گے. جب تک ہمارے جسم میں جان ہے, ہمارے منہ میں زبان ہے, انشاءاللہ الرحمن ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ شان حسنین کریمین کی, سیدہ فاطمہ کی اور امہات المومنین کی شان اور عظمت کو انشاءاللہ ہم بیان کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.